اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خالص و مخلص اور روئیں روئیں سے نکلی ہوئی اور تمام وجود کی گہرائیوں اور عقل و خرد کی پہنائیوں اور پروازوں کی انتہاؤں سے نکلی ہوئی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اس اللہ جل جلالہ عز شانہ اور علی العلا اور ارحم الراحمین کی خدمت میں نظر ہے، جس نے تمام موجودات کو نعمت وجود ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے تکامل لامتناہی کے لیے جن جن نعمتوں کی ضرورت تھی ان تمام نعمتوں کی ضرورتوں کو ان کو عطا فرما دیا، اور ہم یہ شکر اور سپاس الہی اس احساس ندامت کے ساتھ کر رہے ہیں بارگاہ ربوبیت میں کہ ہم اس کی ان نعمتوں کا ادراک کرنے سے قاصر اور اس کی ان نعمتوں کا شکر و سپاس کرنے کی لیاقت سے استفادہ کرنے کی قابل نہیں ہے۔ اس شکر میں نہ ہمیں کوئی خوف ہے، نہ کوئی خوشامد ہے، نہ کوئی طلب ہے ہماری، نہ کوئی تمنا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور ہمیں اس کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری اس مختصر حمد و ثنا کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے گا اور اس رحمت مطلق اللہ کا رحمتوں، کرامتوں، عزتوں اور شرافتوں سے بھرپور درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول، خصوصاً آدم و حوا، ابراہیم و آل ابراہیم، محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین، اللہ کے تمام ملائکہ اور اس کے تمام بندوں پر، خصوصاً ان بندوں پر کہ جو اس کی دعوت نصرت پر لبیک کہتے ہوئے ہر وقت نصرت الہی کے لیے آمادہ اور اس میں سرگرم عمل ہیں، اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنے تمام تعقل و تدبر کی گہرائیوں، پہنائیوں اور بلندیوں کے ساتھ۔ چنانچہ خداوند متعال نے اپنے زندہ اور متحرک کلام میں سورہ محمد کی 7ویں آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے وہ لوگو جو اپنی دل کی گہرائیوں سے مجھ پر ایمان لے آئے، جو عقل کی پہنائیوں میں غوطہ ور ہونے کے بعد مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اب مجھ سے بھیک مت مانگنا۔ اب اگر تم محسوس کرو کہ تم کسی ہماری نعمت تک نہیں رسائی حاصل کر پا رہے ہو، جو کچھ ہم نے ساری نعمتیں تمہیں دے دی، اب ہم سے کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو ہم سے بھائی؟ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں، تسخیر کائنات تک دے دی ہے، اپنے صفات سے تمہیں آراستہ کر دیا ہے، اپنے صفات سے آراستہ کرنے کے بعد کائنات پر اپنی خلافت تمہیں دے دی ہے، ساری نعمتیں انتہا تک تمہیں دے دی۔ اب اگر تم ہماری کسی نعمت تک رسائی نہیں حاصل کر پا رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہے، تو ہم سے بھیک مت مانگو، کل نلا مولا مت بنو، ایسے بندے مت بنو کہ جو ہر وقت اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہی بنا رہے اور مانگتے ہی رہے۔ ایسے بندے بنو کہ جو اپنے مولا کا ہاتھ پکڑ سکے، اس کو کما کر دے سکے، اس کی نعمتوں کے استفادے کے بعد اس کے نتائج کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ایسے بندے بنو۔ ایسے بندے مجھے چاہیے۔ اب جب میں اپنے بزرگوں اور دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ سے مانگنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ کہتے ہیں تم بہت مغرور آدمی،
میں کہتا ہوں یہ تو میری عاجزی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، پھر بھی میں کریز نہیں پاتا کہ کہاں ہے وہ، تو میں اس سے کیا مانگوں؟ اس لیے میں بجائے اس کے کہ اس سے مانگوں، اس نے جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم میری مدد کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جس حد تک تم مدد کر سکتے ہو وہ مدد کرو، تو میں تمہاری بھی مدد کروں گا اور وہ خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور ان نعمتوں تک تمہاری رسائی ہو جائے گی، اور پھر اس کے مقابلے میں جو مشکلات آئیں گی اور جن پہاڑوں سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا، جن سمندروں میں تمہیں غوطہ لگانا پڑے گا، جن بھنوروں میں تمہیں پھنسنا پڑے گا، ہوا جن بھنوروں کے ساتھ تمہیں اڑا کر لے جائے گی اور تم میں قوت پرواز ختم ہونے والی ہوگی، وہاں میں تمہیں قوت پرواز دوں گا اور ثبات قدم دوں گا اور ایسا بنا دوں گا کہ تم ان مشکلات سے نشاط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ نکل جاؤ۔ یہ ہے بندگی کا کمال، اور یہ ہے وہ اللہ کی خواہش اور وہ اللہ کی دعوت جو سورہ محمد کی 7ویں آیت میں خداوند عالم نے ہمیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے انسان کو پیدا کر کے اس کو اپنے تمام صفات سے آراستہ کر کے کائنات پر حکومت عطا فرمائی اور اپنی خلافت سے مزین فرما کر اس کو تاج خلافت پہنا دیا۔ اب وہ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو معصوم پیدا کرتا ہے، 10-12 سال تک، 15 سال تک اس کی عصمت کے ساتھ تربیت کرتا ہے، اس پر کوئی ایسی بات رکھی نہیں کہ وہ گناہ گار ہو سکے۔ اس کی تمام عمر ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے بلوغ کی حد تک جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا، اللہ اس کی عصمت کے ساتھ تربیت کرتا ہے۔ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جس کو میں نے اتنے عرصے تک اس دنیا میں بھی عصمت پر پروان چڑھایا ہے، یہ اسی عصمت کے ساتھ میرے سامنے آئے، اسی عصمت کے ساتھ میرے سامنے آئے، گناہگار بن کے نہ آئے۔ اس لیے اس نے قرآن میں یہ دستور دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے جب انسان کو پیدا کیا، جب ہم نے اس کو اپنی خلافت دی، تو ہم نے اس میں ان بلٹ ہدایت عطا فرما دی، اس کو ایسا تعقل و تدبر اور ایسا شعور کی نعمت سے نوازا کہ وہ خود بخود اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات درست ہے، کون سی بات نادرست ہے۔ پھر بھی اگر کوئی لغزش کر لیتا ہے تو یہ جو الہمہا فجورہا و تقواہا ہے، یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 ہے، والشمس وضحاہا کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے آیت عرض کی آپ سے کہ جہاں وہ فرماتا ہے، راستہ بتاتا ہے اس بات کا کہ کیسے انسان اگر خدا نخواستہ کسی بھی سبب سے اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ اس کی عصمت میں داغ پڑے، تو کیا راستہ ہے، کیسے اس عصمت میں واپس وہ آ سکتا ہے؟ کہتا ہے گھبراؤ مت، کہتا ہے وہ لوگوں سے خطاب کرتا ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، جو لوگ ارادتاً گناہ کرتے ہیں، ان سے خطاب فرما کے کہتا ہے کہ اے وہ لوگو، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگو کہ جو مسلسل اپنے نفس پر ظلمی کرتے چلے آ رہے ہو، کسی بھی نعمت کا ہمارے استعمال نہیں کر رہے ہو، ہر جگہ تو ہماری پوری زندگی برائیوں سے بھری ہوئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جو ہر شخص کے تمام گناہوں کو اتنے خوبصورت دسترخوان میں چھپا دیتی ہے کہ وہ حسین و جمیل لگنے لگتے ہیں، وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، وہ اس کا کمال بن جاتے ہیں، وہ اس کے لیے عزت و شرف بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتا ہے کہ جو بھی لوگ
من تابا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کبھی لغزش ہو جائے اور تمہاری عصمت داغدار ہو جائے تو اس عصمت کو ہم دوبارہ رفع کر کے نہیں، ری اسمبل کر کے دے دیں گے، ایک نئی شکل دے کر دے دیں گے. کیا ہوگا؟ من تابا وعمل صالحا، جو بھی پلٹ آئے ہماری طرف، 1000 گناہ کر کے بھی، نافرمانیوں کے باوجود پلٹ آئے ہماری طرف، اور پھر کوئی بھی ایک عمل صالح کر دے، کوئی بھی ایک نیک عمل کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہ اللہ کی طرف پوری طرح پلٹ آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ من تابا وآمن وعمل صالحا فأولئک، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. وہاں تو ایک آدمی کا ذکر آ رہا ہے، وہاں یہ فرما رہا ہے کہ الا من تابا وآمن وعمل صالحا، جو بھی شخص گناہ کے بعد توبہ کرے گا اور کوئی ایک عمل صالح کر دے گا، فأولئک، تو یہ سب کے سب ایسے سارے کے سارے لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو ایک نئی شیپ دے کر، ایک نئے ماڈل سے حسنات میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ایسی ہی پوشش ڈالتا ہے، ایسے ہی غلاف پہنا دیتا ہے کہ وہ چیز بدل جاتی ہے، اس کے اندر نئی روح اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تازگی پیدا ہو جاتی ہے، فرحت پیدا ہو جاتی ہے، وہ برائی خوبی بن جاتی ہے. کیوں کہ وہ تو رحمت مطلق ہے، کیونکہ جو بھی شخص توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور ایک نیک کام کر دیتا ہے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو وہ جیسے پوری طرح سے وہ اللہ والا ہی ہو گیا، اس کا ماضی ختم ہو جاتا ہے، جیسے وہ پوری طرح اللہ والا ہو گیا. اب آپ دیکھیے کیا خداوند عالم نے ہمیں امید دلائی ہے، کیا امید دلائی ہے، کیا امید دلائی، اور ہم کو کتنا نا امید کر دیا گیا ہے. ہم ہر وقت عذاب کے خوف سے پلتے، عذاب کے خوف پر مرتے، اور ہم اپنے مرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہی کے منتظر رہتے ہیں. 1000 دعائیں کرنے کے باوجود، نماز میت میں یہ کہنے کے باوجود، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار یہ تو نیکیوں کا پتلا بن کے آیا ہے تیری بارگاہ، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اس کو اعلی علیین میں جگہ دے دے، اس کے باوجود ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ قبر میں عذاب میں ہے. کتنی بدگمانی ہے ہماری خدا سے، کتنی بدگمانی ہے. تو اس بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے ہر وقت اللہ کے کلیجے سے لگنے کی کوشش کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ، تو ہمارے لیے علوم کے ان تمام خزانوں کو کھول دے جو تو نے اپنی کرامت و رحمت کے ساتھ ہمارے وجود کا حصہ بنا دیا، اور ہمیں ان علوم کو اس طرح نشر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ تیری بارگاہ میں ہماری طرف سے تیری نصرت کا پیش خیمہ بنے، اور ہمیں فہم و فراست کی ان منزلوں پر فائز کر دے کہ تجھ سے کبھی ہماری امیدیں خوب منقطع نہ ہو. اپنی رحمتوں کے سائے میں وصلی اللہ علی انبیاء اللہ والمرسلین، لا سیما آدم و حوا و ابراہیم و آل ابراہیم و محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین. وآخر دعوانا الحمد للہ.